السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مسلم مسیحی مکالمہ فورم، جس کے تحت الحمدللہ ہمارا یہ چینل مسلم کرسچن ڈبیٹ کے عنوان سے چلتا ہے، اور اس میں اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن مجید، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ پر غیر مسلمین کے اعتراضات، جو وہ اعتراض کرتے ہیں، علمی اعتراض، ان کا مناسب اور مدلل جواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسیحی حضرات سے جو مکالمہ جات ہوتے ہیں ہمارے، وہ اس چینل پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور اسی عنوان پر جو ہمارے مکالمہ جات ہمارے اس چینل پہ ہوتے ہیں، اس میں کئی مسیحی دوست اس میں سوالات کرتے ہیں، کئی قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، تو ہم ان کے مناسب جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مکالمہ جو حکیم محمد عمران ثاقب صاحب اور پاسٹر شفیق کمل صاحب ان کے ساتھ ہوا، اس میں ایک مسیحی دوست نے یہ سوال کیا، ان کے مطابق تو یہ بہت بڑا سوال تھا، لیکن یہ سوال کئی دفعہ مسیحی دوست کر چکے، اور علماء الحمدللہ کئی دفعہ اس کے جواب وہ بیان فرما چکے، لیکن بہرحال ہمارے اس چینل پر یہ سوال کیا گیا تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ شورى، اور سورہ شورى جو 42 نمبر سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 52 نمبر آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اسی طرح ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر ہمارے ایک مسیحی بھائی نے ایک اعتراض یہ کیا کہ دیکھیں جی، آپ کا نبی تو ان پڑھ ہے، امی نبی ہے، آپ کا نبی تو ان پڑھ ہے، آپ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نبوت ملنی ہے، آپ کے نبی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کتاب جو ہے وہ میری طرف اس کا نزول ہوگا۔ اب یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض بنتا کوئی نہیں، یہ اعتراض بنتا کوئی نہیں، یہ بالکل ایک بے بنیاد اعتراض ہے، اور مسیحی دوستوں کی انتہائی کم علمی کی علامت ہے۔ نبی، پیغمبر، ان کا استاد اللہ رب الرحمن خود ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کا معلم، انہیں سکھانے والا، تربیت کرنے والا، تعلیم دینے والا، وہ اللہ رب الرحمن خود ہوتا ہے۔ دنیا میں انبیاء کا استاد کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار ہرا میں تھے، اور فرشتے کا نزول ہوا،
اور سب سے پہلی جو آیت کریمہ جبرائیل امین وہ لے کر نازل ہوئے وہ اقرا، اے پیارے پیغمبر السلام پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو اس رب کے نام سے پڑھی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، پہلا جملہ ہی یہ نازل ہوا، پڑھیے، تعلیم حاصل کریے، علم حاصل کریے، اقرا پڑھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ وحی کا نزول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ یہ قرآن کا نزول، وحی کا نزول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے دبایا اور پھر فرمایا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ انہوں نے پھر دبایا اور آگے آیات تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آگے پھر اقرا وربک الاکرم، دوسری مرتبہ اقرا، پھر پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے انسان کو تعلیم دی، سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ جو یہ جانتا نہیں تھا۔ پہلے اقرا، پھر اقرا، پھر فرمایا، پھر علامہ کا ذکر، تعلیم کا ذکر، پھر علم الانسان ما لم یعلم، پھر تعلیم کا ذکر، علامہ، اس اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ یہ 5 آیات نازل ہوئیں اور 4 دفعہ اس میں 2 دفعہ اقرا اور پھر 3 مرتبہ تعلیم کا لفظ آیا۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ ان کا استاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے، اور انبیاء کرام کو جو تعلیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، دنیا کے تمام فلاسفر، دنیا کے تمام سائنسدان اور دنیا کے تمام پڑھے لکھے، ان کا علم، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا ہنر، ان کا علم و فن جو ہے وہ انبیاء کرام کی تعلیم کے آگے یہ جو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی شان ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی ایک عظیم شان ہے کہ آپ ایک امی ہیں، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے پڑھو لکھوں کو آپ سمجھا رہے تھے۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے بڑے پڑھے لکھے یہود و نصارہ اور اپنے آپ کو بڑے وہ علم و فن اور علم و ہنر کا ماہر سمجھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیاں نکال رہے تھے، آپ ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی ان کے جو جہاں جہاں انہوں نے تحریف کی، جہاں جہاں انہوں نے طویلات کی، جہاں جہاں انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اللہ کی آیات کو کم قیمت میں بیچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک غلطی کی نشاندہی فرما رہے تھے۔ اس لیے انبیاء کرام یہ خود امت کے استاد ہوتے ہیں، انبیاء کرام یہ خود معلم ہوتے ہیں۔ اور میں اپنے مسیحی دوستوں سے کہوں گا کہ یہ انجیل یوحنا، اس کا 7 نمبر باب اور 14 سے 17 تک یہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہ خود بھی امی تھے۔ عبارت ہے جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع مسیح ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا، اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ یہ انجیل یوحنا باب نمبر 7 اور یہ 14 سے 17 تک یہ آیات، ان کو پڑھیں ذرا غور سے اور تعلیم حاصل کریں۔ مسیحی بھائی اپنی انجیل مقدس جو ہے اسے پڑھا کریں، جو ہے آپ کے پاس کم از کم اسے پڑھ لیا کریں۔ کہ جب یہودیوں نے تعجب کیا، یسوع مسیح علیہ السلام ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگے، تو یہودیوں نے تعجب کیا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح بھی وہ بھی امی تھے، یسوع مسیح وہ بھی ان پڑھ تھے،
تو ان پڑھ ہونا اگر یسوع مسیح کی شان کے خلاف ہے، ان پڑھ ہونا اور امی ہونا اگر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے اندر یہ عیب ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر اس سے ان کی شان میں کمی ہوتی ہے، تو پھر یہی جملے انجیل مقدس حضرت یسوع مسیح کے متعلق بھی کہہ رہی ہے۔ اس لیے کم از کم سوچ لینا چاہیے اور کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔